अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 2 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से जुड़ी है, जिन्होंने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया। आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, जग हसाई ही जग हसाई है। और ये क्या कहानी मेरे भाई है कि ये किसी को बताई भी नहीं जा सकती। मतलब आप चेक कीजिए ना। और ना करते करते, हालांकि मैनिपुलेशन बहुत चल रही है, 2 नंबरियां बहुत चल रही हैं, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ना करते आखिर मुलाकात हो गई है। ये मुलाकात कितनी सिग्निफिकेंट है, ये कितने दूर रस असरात मुरतब कर सकती है, इसकी जरूरत थी भी या नहीं थी, क्या इसके बगैर भी काम चल सकता था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस मुलाकात को कैसे देखता है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आने वाले मंगल से मुतालिक बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूं कि इस मंगल को कुछ बड़ा होगा और शायद हो सकता है कि 8 फरवरी से पहले आने वाले इस वाहिद मंगल को कुछ काम डल जाए। वो कहानी क्या रहेगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। नसीम ज़ायरा साहबा से मुतालिक है कि उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। अब ये कहानी ठीक है या नहीं है? जो क्लेम कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अब इनकी बारी आ गई है, तो अब कौन रह गया पीछे, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का सिक्का राइजुल वक्त तरीका फॉर्म 47 के वजीर आजम ने आपको, हम सबको बता छोड़ा है। करना कुछ नहीं है, बस वही करना है जो कमेंट्स में आप करते हैं, कर डालें। यही आपका एहतजाज है, यही इनकलाब है। बंदे तो 200 आपने निकालने नहीं है, तो चलो एम ही सही 25 करोड़ लोगों की उई निकलेगी तो शायद उसका कोई असर हो। लेकिन आज की टॉप लीड ये है जिसने इस वक्त तमाम नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, एलीट अखबारात, उनकी हेडलाइंस, फ्रंट पेजेस, इंटरनेशनल मीडिया सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। वो है जनाब सुहेल आफरीदी साहब की फॉर्म 47 के वजीर आजम से मुलाकात। आप समझ रहे हैं, गंडापुर साहब भी मिलते थे, सुहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात कर लिया है। मेरी ओपिनियन ये है, मैं ऐसी मुलाकातों को दुरुस्त समझता हूं। भाई ऑफिस बेरर कोई भी हो, वो फॉर्म 47 से आया या 45 से आया, बहरहाल इस वक्त वो डेजिग्नेटेड है, उनके साथ मिलना आपको पड़ेगा क्योंकि आप खुद ऑफिस बेरर है। मेरी ओपिनियन ये है, लेकिन सोशल मीडिया बड़े गुस्से में है। अब इसके ऊपर सुहेल आफरीदी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा मुलाकात के बाद, थंबनेल के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। सामने राना सनाउल्लाह है, इधर सुहेल आफरीदी बैठे हुए हैं। मुलाकात इनकी हो गई है, पैगाम वसूल हो गया था, बड़ा फायदा भी हुआ है सूबे को, और सूबे के फायदे के लिए अगर मुलाकात हुई है तो मेरे ख्याल में कोई कबात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया बड़े गुस्से में। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में बलूचिस्तान के वाक़े पर मैंने अफसोस का इजहार किया और सूबाई हुकूमत के वाजिबुल अदा फंड्स पर तफसीली बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि AI ही के 26 अरब रुपए के मामले पर गुफ्तगू की गई और जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल को हिदायत जारी की हैं। सुहेल आफरीदी के मुताबिक आज ही मुजम्मिल असलम की एहसन इकबाल से दोबारा मुलाकात मुतवक्के है कि KPK को उनका हिस्सा दिया जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत की है। तीरा के अवाम की कुर्बानियों के सामने 4 अरब रुपए कुछ नहीं है, जबकि IMF की जानिब से 5300 अरब रुपए की बात की गई है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में तमाम मसाइल ज़ेर बहस आए, ताहम इमरान खान से मुलाकात पर कोई बात नहीं हुई। अब 2-3 चीजें हैं, वो मैं आगे चलकर बात करूंगा। पहले जरा सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू मजीद सुन लीजिए। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक दो मुलाकातें मजीद होंगी। कबायली अजला में 2600 अरब रुपए रुके हैं, वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत भी कर दी है और आज ही एहसन इकबाल के साथ मुजम्मिल असलम की मुलाकात भी हो गई। वो कहते हैं वज़ीर आज़म से कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि बहैसियत सियासी वर्कर मैं शायद कभी भी शहबाज शरीफ के साथ ना बैठता, लेकिन आज की मुलाकात इस ओहदे का तकाजा थी। मैंने अपने अवाम और सूबे के
لیے ملاقات کرنا مناسب سمجھا۔ وہ کہتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے میرا موقف ہمیشہ سے واضح ہے کہ دہشت گردی کا نہ کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ ملک، نہ مذہب، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ہم آگے بھی اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں میں کل عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں جاؤں گا، کل ان کی فیملی کی ملاقاتوں کا دن ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب۔ اچھا، اب اس میں دو تین چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت زبان زد عام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جب جا کر مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میری رائے نہیں ہے، میں نے اپنی رائے شروع میں دے دی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر جا کر وہ شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ ان کا جو فارم 47 کا نتیجہ تھا وہ درست تھا اور وہ آفس بیرر بالکل درست ہے۔ تو یہ لوگوں کی رائے ہے، لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال کہہ رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو وہ جو پوچھ کر بتاتا ہوں کا ٹرینڈ بنا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو ان سے یہ پوچھ لیتے کہ خان صاحب کا کیا بنے گا، مطلب کیا ان کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے اسپیشل ریلیف کم از کم ملے گا یا نہیں ملے گا، ایٹ لیسٹ ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری۔ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوئی۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو غم و غصہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ بطور آفس بیئرر سہیل آفریدی صاحب کے آفس کا، ان کی کرسی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک اور آفس بیئرر، چاہے ان کو کسی نے بھی بٹھا دیا ہے وہاں پر، ان سے ملنا یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ اور اگر آفیشیل میٹرز ہیں فارم 45 یا 47 کو چھوڑ کر 18ویں ترمیم کے مطابق صوبے کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، کوئی ڈس ایگری کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ میکسیمم کامنٹس آپ نے کرنے ہیں، نیچے آپ کے پورا کامنٹ باکس موجود ہے، اس کے اوپر آپ کامنٹس کریں گے۔ کچھ ہمارے دوست یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس منگل کو علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم صاحبہ، نورین خانم صاحبہ، ان تینوں میں سے کسی ایک کی خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی تاکہ صحت سے متعلق اہم ترین معلومات باہر آ سکیں اور کوئی بھی پولیٹیکل میسج باہر نہ آئے۔ اب اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں جناب منصور علی خان صاحب، وہ کہتے ہیں سینئر صحافی شبیر ڈار کے ذرائع کے مطابق منگل کو عمران خان کی ایک بہن اور ایک وکیل سے ملاقات متوقع ہے۔ عمران خان کی صحت سے متعلق افواہوں کے باعث اگر آئندہ ان کو دوبارہ علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تو انتظامیہ درست معلومات فراہم کرنے کے لیے باضابطہ ہیلتھ بلیٹن جاری کرے گی۔ اب کوئی بھی ہیلتھ بلیٹن آپ جاری کرتے رہیں، میرا $1,000,000 کویسچن یہ ہے کہ جب کسی بھی شخصیت کو اینستھیزیا دیا جاتا ہے نشے کی حالت میں، ان کا یا تو کوئی آپریشن یا پروسیجر یا کوئی اور، اگر تو اینستھیزیا نہیں دیا گیا پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اول تو اس پہ بھی مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر اینستھیزیا دیا جاتا ہے اور ان کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو اس کے لیے فیملی ممبرز کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اولاد ہو، بہن بھائی ہو، والدین ہو، قریب ترین جو آپ کے ریلیٹیوز ہو یا آپ کے وکلا ہو۔ جب یہ سب نہیں تھے تو یہ منطق نہیں رہتی، ملاقات ہونی چاہیے۔ اب ملاقات اس منگل کو ہوتی ہے نہیں ہوتی، آگے 8 فروری ہے، یا تو 8 فروری کا جو احتجاج کا معاملہ ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے۔ میں بڑا کنونس ہوں اس معاملے کے اوپر، کیونکہ جو زور شور، جو طاقت کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ گرفتاریاں تو پہلے بھی ہونی تھی، سب کو پتا تھا۔ تو آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا ڈیسائیڈ کر رہے تھے؟ 5 دن پہلے آپ کی یعنی 1 کو آپ کی وزیر اعظم فارم 47 والے وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے اور 8 کو آپ نے انہی کے مینڈیٹ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے بھائی، اس کے اوپر تو بات کرنا بنتی ہے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف۔ نسیم زہرا صاحبہ سے متعلق یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ یہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کر رکھا ہے کہ وائی نسیم زہرا never hosted her show on Channel 24 today. Why was she missing from the screen? Who forced 24 to ban her? If she did anything wrong, the concerned authorities must come out with a charge sheet. Banning another senior journalist on TV will not solve any problem. سر جی، اس طرح کا بین تو ہم سب فیس کر رہے ہیں، ہم سب بھی اسی منجدھار میں ہیں، ہم سب نے یہ فیس کیا ہے۔ اب ان کے بین ہونے کی ریزن کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سابق وفاقی وزیر محترمہ شیری مزاری صاحبہ اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد سے ملنے کی غرض سے اڈیالہ جیل پہنچی ہے ملاقات کے لیے۔ اب پتہ نہیں ان کی ملاقات ہونے دی جاتی ہے یا نہیں ہونے دی جاتی۔ ایک تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ کا معاملہ ہے، وقت کا تقاضا بہرحال یہی تھا کہ انڈیا کو سلیپنگ رسپانس، بفٹنگ رسپانس دیا جاتا اور وہ رسپانس دیا گیا، بڑا زبردست طریقے سے دیا گیا۔ لیکن اس کے آفٹر شاکس کے لیے بھی کیا ہم تیار ہیں
کہ آئی سی سی کیا کرے گا. آئی سی سی, انڈیا جب بھی کبھی انکار کرتا ہے آئی سی سی کچھ نہیں کرتا. پاکستان کے انکار کرنے پر آئی سی سی کیا کرے گا, کیا ہمیں اس بات کا ادراک ہے, اس بات کا آئیڈیا ہے؟ آنے والے چند دن میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا. بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر اب اثرات آنا شروع ہو گئے. بلوچستان کی جو کنڈیشن تھی اس کے اوپر پاکستان نے بطور ریاست رسپونڈ کیا, ٹھیک ٹھاک ناکوں چنے چبوائے. سینچری سے اوپر بی ایل اے کے جو ٹیررسٹ تھے ان کو جہنم واصل کیا. کچھ ہمارے سویلین شہید ہوئے, کچھ سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے, لیکن بہرحال یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے پاؤں تلے, یعنی کہ ایک دہشت گرد اپنے پاؤں تلے ہمارے ملک کا پرچم رون دے اور فٹ بال کی طرح اس کے ساتھ کھیلتا رہے. یہ اجازت پاکستان کسی کو نہیں دے گا, چاہے وہ کتنا ہی جو ہے نا وہ ہمدردی کیوں نہ رکھتا ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں. کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا جی اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, اڈیالہ کے جو مکین ہے, اس سے پہلے میں ایک بات کر, اڈیالہ کے جو مکین ہے ان کا جو حکم ہے وہ تمام حاکمین کے حکموں سے اوپر ہے اس وقت کے. وہ کیسے جی؟ وہ ایسے کہ جناب سپریم کورٹ کے سابق جسٹس صاحبان ہو, بھلے جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ یا کرنٹ ہو یا پھر کوئی اور صاحبان ہو, جب اندر بیٹھا ہوا شخص یہ طے کر چکا ہے کہ میں نے اپنی جان تو دے دینی ہے لیکن اپنے اصول پر کمپرومائز نہیں کرنا, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی دم ہے. یہ جی رئیس الٹاؤٹین بولتے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب کو پاکستان کی فوج میں بے شمار عزت ملتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب ایک بڑے متوازن اور بڑے مہذب انسان ہیں, گفتگو میں بڑی احتیاط کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کوئی انوائے ہو. تو اس کا مطلب بیرسٹر گور صاحب سے متعلق جو سوشل میڈیا کی رائے ہے وہ ٹھیک ہے. عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ اقتدار کے نشے میں ڈوبنے والے بھول جاتے ہیں کہ انہیں جو طاقت اور اختیار ملا ہے یہ اللہ کی نعمت بلکہ امانت ہے. امانت انسانوں کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے, لیکن اقتدار کے نشے میں ڈوبے شخص کو تنقید بہت بری لگنے لگتی ہے. ایسا شخص اپنے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے, اور یہ سب کو پتا ہے. یہ کس سے متعلق رائے قائم کر رہے ہیں. اچھا جی, کل وقار یونس صاحب اور وسیم اکرم صاحب ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, تو دونوں نے خان صاحب سے متعلق کیا کہا. وہ کہتے ہیں عمران خان اگر مجھے کہتا کہ چھت سے چھلانگ لگاؤ تو میں نے دوسری مرتبہ پوچھنا نہیں تھا. کیوں لگاؤں؟ ہماری کامیابی کا راز یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسے لیڈر کو فالو کیا جو ایماندار تھا, اور یہی وسیم اکرم صاحب کی رائے تھی, یہی رمیز راجہ کی رائے رہی ہے ہمیشہ. اچھا جی, جاوید چودھری صاحب سے متعلق شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں کہ جاوید چودھری مجھے تو چودھری نہیں لگتا, انسان شکل سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ چودھری ہے یا نہیں, اور وہ جو کام کرتا ہے وہ چودھریوں والے نہیں ہے. یہ شکلوں سے اگر چودراہٹ کا پتہ کرنا ہے تو بھائی شکلوں سے تو پھر کسی اور چیز کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ایک اور خبر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی زبانی وہ آ رہی ہے کہ بقرہ عید سے پہلے بلاول کو اپنی انا کی ضد قربان کرنا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید لپیٹا لپیٹی کا پروگرام ہے, اور وہ بڑی سیریس قسم کی لپیٹا لپیٹی ہے. میکسیمم کامنٹس آفریدی صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.